سب سے پہلے بندے حقیر اپنے آپ کو اور ثانیاً آپ تمام نماز گزاروں کے حضور تقوی الہی کی سفارش کی جاتی ہے کہ معاملات زندگی میں تقوی الہی کا خاص خیال رکھے. کائنات میں اس دنیا میں اور آخرت میں وہی شخص کامیاب ہے جس کی زندگی دائرے تقوی میں گزری ہو. خوش بخت ہے وہ انسان، خوش نصیب ہے وہ انسان، بشارت ہے اس انسان کے لیے جس کی زندگی دائرے تقوی میں گزری ہو. لیکن اس کے برعکس بدبخت ہے وہ انسان، قابل صد افسوس ہے وہ انسان جو دائرے تقوی سے ہٹ کے زندگی گزارتا ہے. تقوی صرف ایک تصور کا نام نہیں ہے، تقوی خواب و خیالی کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی سے مراد نظام زندگی ہے. تقوی ایک نظام زندگی کا نام ہے، ایک راستے کا نام ہے جو کامیابی تک پہنچتا ہے، جو انسان کو، بشر کو متقی بنا کے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان المتقین مفازا، متقی افراد کے لیے کامیابی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس راستے پہ چلتے ہیں جو راستہ خداوند عالم نے اپنے مقرب بندوں کے ذریعے دکھایا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر لمحہ، ہر لحظہ تقوی الہی کا خیال رکھے. درود بھیجیے گا محمد عزیزان مکرم، ماہ رمضان المبارک ماہ حصول تقوی ہے. خداوند عالم کا بہت بڑا احسان ہے کہ رب کریم نے ہمیں اس ماہ مبارک میں عبادات بجا لانے کی توفیق عطا کی. بہت سے افراد ایسے ہیں جو کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے روزہ رکھ نہیں پا رہے، لیکن یہ خدا کا بہت بڑا احسان ہے، یہ ہم پہ بڑا لطف و کرم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں صحت جیسی نعمت سے نوازا، صحت جیسی نعمت عطا کی. کوئی ایسی مجبوری لاحق نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہم عبادات انجام نہ دے پائے. یہ خدا کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس بابت جس حد تک بھی شکر ادا کی جائے کم ہے. اور دوسرے نمبر پہ خدا سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جتنے دن مزید بچتے ہیں ان میں بھی کما حق ہو عبادات انجام دیتے ہوئے، عبادات کو بجا لاتے ہوئے اپنی اس مختصر زندگی کو آخرت کے لیے سرمایہ قرار دینے کی توفیق عطا فرمائے. درود بھیجیے گا محمد وال محمد کے ذات پر. عزیزان مکرم، جیسا کہ عرض ہو چکا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں انسان تقوی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے. تقوی حاصل کرنے کے لیے خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے روزے کے ذریعے سے تقوی حاصل ہو، وہ متقی بنے، پرہیزگار بنے، اور اس مہینے میں اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے گفتار کے ذریعے سے جو جنت کے دروازے کھلوانے میں کامیاب ہوا ہے وہ اس رمضان کے بعد بند نہ کروائے، اور جو جہنم کے دروازے اعمال کے ذریعے سے، گفتار کے ذریعے سے اور طرز زندگی کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے انسان نے جنت کے دروازے اپنے لیے بند کروائے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک وہ انسان کامیاب ہے جو اس ماہ مبارک کے بعد بھی وہ دروازے دوبارہ اپنے لیے نہ کھلوائے. بہت مشکل مرحلہ ہے کہ انسان ماہ رمضان کی طرح دیگر مہینوں میں بھی زندگی گزارے. یہ رمضان صرف ایک مہینہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ماہ مبارک رمضان ایک مشق کا نام ہے، ایک
جس کے ذریعے سے انسان قابل ہوتا ہے، اس میں یہ لیاقت آ جاتی ہے، یہ ملکہ حاصل ہو جاتا ہے کہ دیگر 11 مہینوں میں بھی خدا و عالم کی اطاعت کرے۔ ہم نے جو جتنے دن آگے بڑھتے ہیں ان میں اس حوالے سے مشق کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی خدا کو نہ بھولے، قرب الہی کو نہ بھولے، عبادات کو نہ بھولے، معاملات میں خوشنودی پروردگار عالم کو فراموش نہ کرے۔ ہماری بدبختی یہ ہے معاشرے میں کہ پہلے عشرے میں مساجد بڑھ جاتی ہیں، مساجد جگہ ہی نہیں ہوتی ہے، ظہر کی نماز میں، فجر کی نماز میں، اور اس کے بعد مغرب کی نماز میں مساجد میں بالکل جگہ میسر نہیں آتی ہے۔ لوگ برآمدے میں بیٹھتے ہیں، باہر بھی بیٹھتے ہیں، ان کے لیے خصوصی انتظام کیا جاتا ہے۔ جو ہی دوسرا عشرہ آ جائے مساجد میں تعداد نصف ہو جاتی ہے، لوگوں کی تعداد یکسر بدل جاتی ہے، اور اس کے بعد تیسرے عشرے میں بہت کم لوگ میسر آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہی عید ہو جائے، جو ہی عید آئے، عید منانے کے بعد مومنین اس طرح منتشر ہوتے ہیں، اس طرح مساجد کے دروازوں کو بند کرتے ہیں کہ گویا مساجد کے ساتھ اب کوئی تعلق رہا ہی نہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ حالانکہ پہلے بھی عرض ہوا ہے کہ روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1 مہینے بھوک پیاس کو برداشت کیا جائے، بلکہ روزہ ہمیں قرب الہی کا احساس دلاتا ہے، معاملات میں خدا کو یاد کرنے کا احساس دلاتا ہے۔ لیکن اس ماہ مبارک کے گزر جانے کے بعد ہی فوراً عید کے اگلے دن ہم خدا کو بھول جائے، پروردگار عالم کو بھول جائے، تو پھر سب جو ہم نے دین تھامی میں کامیابی حاصل نہیں کی، ہمارے عبادات کام نہیں آئے، ہم نے سبق نہیں سیکھا ماہ رمضان سے، وہ ملکہ اور صلاحیت حاصل نہیں ہوئی جس کے ذریعے سے انسان دیگر مہینوں میں بھی قرب الہی کے لیے کام کرے۔ آپ سب مومنین سے یہ گزارش ہے کہ جس طرح ماہ مبارک رمضان میں آپ لوگ شوق کے ساتھ، جوش اور ولولے کے ساتھ مساجد کو آباد کرتے ہیں، اس طرح رمضان کے بعد بھی ہم سب خدا کے بندے ہیں، رمضان کے بعد بھی عبادت خدا ہم پہ واجب ہے، رمضان کے بعد بھی مسجد کے حقوق ہے، رمضان کے بعد بھی غریبوں کے حقوق ہے، رمضان کے بعد بھی صدقہ و خیرات کرنے کا اجر و ثواب ہے۔ ان عبادات اور کار خیر سے پیچھے قدم نہ ہٹائے، بلکہ رمضان کے بعد مزید جوش و ولولے کے ساتھ قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے عبادات انجام دینے کی ضرورت ہے۔ درود بھیجیے گا محمد عزیزان مکرم، یہ آج کی تاریخ، آج کا دن جمعۃ الوداع کا دن ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس دن کو یہ ہمیں طرح امتیاز حاصل ہے، یہ ہم فخر سے سر بلند کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس دن کو جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے نام پہ مناتے ہیں۔ یوم القدس، یوم القدس یعنی مظلومین کے خلاف آواز بلند کرنا، یوم القدس یعنی مظلومین کی حمایت میں آواز بلند کرنا، یوم القدس یعنی ظالموں کے ساتھ دست گریباں ہونا، ظالم سے اظہار براعت کرنا، یہ اعلان کرنا کہ ظالموں کے ساتھ میرا کوئی ناتا رشتہ نہیں ہے، بلکہ میرا رشتہ مظلومین کے ساتھ ہے، میں مظلوموں کا حامی ہوں، میں مظلوموں کی نصرت کے لیے میدان میں نکلنے والا ہوں، میں دنیا جہاں میں انسانیت کے خلاف ہونے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کرنے والا ہوں، آواز بلند کرنے والا ہوں۔
یہ اعلان کرنے کا دن ہے. اسی لیے ایران میں جب شروع میں صہیونیوں نے لبنان پہ حملہ کیا، اس موقع پہ اس وقت کے وزیر خارجہ نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ ہم یوم امریکہ اور اسرائیل اور صہیونی حکومت کے خلاف، ظالموں کے خلاف، استکبار کے خلاف کوئی ایسا دن منائے، ایسا دن رکھے جس دن ہم سب متحد ہو، یکجا ہو، تفرقے سے باز رہتے ہوئے، تفرقے سے دور رہتے ہوئے متحد ہو کے ظالموں کے خلاف آواز بلند کرے. وزیر خارجہ کے اس تجویز کو امام خمینی کے سامنے پیش کیا گیا. امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس تجویز کو سراہا اور یہ تجویز امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو پسند آئی. اس کے بعد ابراہیم یزدی جو وزیر خارجہ تھا، اس کے اسی مطالبے کو، اس تجویز کو امام خمینی نے قبول کیا اور 1979 میں یہ اعلان کیا ایران میں باقاعدہ کہ جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے طور پہ منایا جائے اور یوم القدس کو یوم اللہ قرار دیا گیا. مظلومین کے خلاف آواز بلند کرنے کا دن قرار دیا گیا. اور یہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے تمام امت مسلمہ سے اپیل کی کہ اے مسلمانان جہاں، اس دن کو کسی ایک فرقے کے ساتھ مخصوص نہ کیا جائے، بلکہ اس دن کو عالم اسلام کا دن قرار دیا جائے. عالم اسلام کے خلاف ہونے والے مظالم کو ٹھکراتے ہوئے، ان کے خلاف اظہار بغاوت کرتے ہوئے مظلومین کے ساتھ دینے کے لیے یکجا ہو کے جمعے کے بعد ریلیاں نکالی جائے، احتجاج کیا جائے اور احتجاج کرنے کے بعد روڈوں پہ نکل کے مرد آباد امریکہ اور مرد آباد اسرائیل کے نعرے بلند کیے جائے. الحمدللہ اس دن سے لے کے آج تک ایران میں اور دیگر مسلم ممالک میں، اکثر مسلم ممالک میں جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے طور پہ منایا جاتا ہے. یہ امام خمینی نے اعلان کیا ہے، اپنے طور پہ نہیں کیا، بلکہ یہ جو اعلان ہے ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنا، مظلومین کے ساتھ دینا، ان کے حامی و ناصر بننا، یہ ایک قرآنی تعلیمات کے مطابق ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اے صاحبان ایمان، ظالموں کی طرف معمولی بھی جھکاؤ مت دکھانا، معمولی بھی ان کے ساتھ ہمدردی نہ دکھانا. کیوں؟ اگر تم ان کی طرف جھکاؤ دکھاؤ گے، ہمدردی دکھاؤ گے، تمہارا حشر بھی، تمہارا انجام بھی ان ظالموں کے ساتھ جہنم میں ہوگا. یہ تعلیمات قرآن ہے، یہ حکم قرآن ہے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآنی اس نص پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ظالموں کے خلاف آواز بلند کرے اور مظلومین کا حامی و ناصر بنے. ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسری تنظیمیں جو فلسطین کی طرف، فلسطین کے نام پہ بنی ہے، ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. ان میں سے ایک تنظیم OIC ہے. OIC ایک تنظیم ہے جو مسلم ممالک پر مشتمل ہے. مسلم ممالک، اس کے بنیاد رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ 1969 میں جب ایک عیسائی نے، آسٹریلیا کے کسی عیسائی نے کیا کیا، اسے مائیکل نام ہے ان کا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بیت المقدس کے ایک حصے کو، ممبر کو آگ لگائی، اس ممبر پہ آگ لگائی، اس ممبر کو نظر آتش کیا، جس ممبر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 800 سال پرانا ممبر تھا. وہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں بنایا گیا تھا اور مسجد بیت المقدس میں رکھا گیا تھا.
اس آسٹریلیا کے ظالم عیسائی نے اس ممبر کو آگ لگائی، جس کی وجہ سے بیت المقدس کے چھت کا ایک حصہ بھی نظر آتش ہو گیا۔ اس وقت کے مفتی اعظم نے، فلسطین کے مفتی اعظم نے یہ آواز بلند کی، مسلمانوں کو یکجا کیا، جھنجھوڑا کہ اے مسلمانان عالم، آپ کہاں خواب خرگوش سوئے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اس ظالم نے، اس عیسائی نے بیت المقدس جو کہ قبلہ اول ہے اس کے ایک حصے کو جلایا ہے، اس کے ممبر کو جلایا ہے جو صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں بنایا گیا تھا۔ مسلمانوں کے غیرت اور جلال کا تقاضا یہی تھا کہ وہ لوگ دیش میں آ گئے، اور اس موقع پہ سعودی عرب اور مراکش نے مل کے قائدانہ کردار ادا کیا، قائدانہ کردار ادا کر کے سوچا غور کیا کہ مسلمانوں کو کیوں نہیں یکجا کیا جائے، مسلم ممالک کو، اور ان کو مسلمانوں کے مفاد کے حصول کے لیے ایک زاویے میں کیوں نہ لایا جائے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد 25 دسمبر 1969 کو 1969 کو ان لوگوں نے باقاعدہ اعلان کیا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایک میٹنگ بلائی، مراکش اور سعودی عرب نے، اور OIC کے نام پہ تنظیم تشکیل دیا۔ اب اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا گیا، اور چلتے ہوئے آخر 1972 میں یہ باقاعدہ طور پہ تنظیم کے نام پہ کام کرنا شروع کیا۔ اعلان ہوا کہ OIC نام کی ایک تنظیم ہے جس میں مسلم ممالک کی شمولیت ہوگی، اور اس کے بعد یہ مل کے مسلمانوں کے مفاد کے لیے کام کریں گے۔ اب اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا گیا، کیونکہ وقت ختم ہونے کو ہے، تفصیلات پھر کبھی کسی اور وقت انشاءاللہ۔ تو یہ سلسلہ چلتا گیا۔ اس کے بعد صرف یہ میٹنگیں وہاں تک محدود نہیں رہی، سعودی عرب میں میٹنگیں ہوگی۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان میں میٹنگ رکھی گئی، اور اس کانفرنس میں بہت سے لوگ جمع ہوئے، اور اب کے دور میں دیکھا جائے 57 ممالک کی شمولیت ہے OIC میں۔ وہ OIC جو فلسطین میں بیت المقدس کے اندر موجود 800 سالہ پرانا ممبر کے جلنے پہ وجود میں آیا ہے، آج پورا فلسطین جل رہا ہے، لیکن خاموش ہے۔ کشمیر میں ہونے والے مظالم کے خلاف جس کی بنیاد رکھی گئی ہے، آج کشمیر میں ہونے والے مظالم کے خلاف آواز بلند نہیں کر رہی۔ کشمیر میں OIC کا کوئی خاص کردار نہیں ہے، وہ لوگ اپنے ذاتی مفادات حاصل کر رہے ہیں۔ اب ہمیں ضرورت یہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ OIC اور دیگر لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ ہم اس مشن پہ چلے جس مشن کی بنیاد امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ڈالی ہے۔ وہ مشن کیا ہے؟ یوم القدس۔ آج ہم یوم القدس کے نام پر دنیا بھر میں ہونے والے مظالم کے خلاف روڈ پہ نکلے۔ یہ صرف شیعوں کا نہیں ہے، کسی ایک مسلک کا نہیں ہے، کیونکہ فلسطین کے اندر بسنے والے اہل سنت ہیں، ان پہ ہونے والے مظالم کے خلاف اہل تشیع نے آواز بلند کی، مکتب اہل البیت کے ماننے والوں نے آواز بلند کی، اور اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا؟ آواز بلند کر کے صرف آواز بلند کرنے تک محدود نہ رہے، بلکہ شہادتیں پیش کی۔ آپ لوگوں نے دیکھا جہاں پہ اہل سنت حماس کے بڑے بڑے رہنماؤں نے بیت المقدس کی آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی ہے، وہیں پہ اہل تشیع کے سر فہرست جو تنظیم ہے، انقلابی تنظیم ہے، حالانکہ یہ عالم انسانیت کے لیے کام کرنے والی تنظیم ہے، مسلمانوں کی مفاد کے لیے کام کرنے والی تنظیم ہے، لیکن پھر بھی ان کے سربراہان بنیاد ڈالنے والے اہل تشیع میں سے ہیں، اہل تشیع ہیں، مکتب اہل البیت کے ماننے والے ہیں۔
حزب اللہ نے آخری دم تک اپنا کردار ادا کیا، اور حزب اللہ نے معمولی قربانیاں پیش نہیں کی، بلکہ سید حسن نصر اللہ جیسے عظیم ہستی کو بھی بیت المقدس اور مسلمانوں کے سر کو بلند کرنے کے لیے، مسلمانوں کو آزاد کرنے کے لیے، بیت المقدس کو آزاد دیکھنے کے لیے قربان کیا۔ نہ کہ صرف حسن نصر اللہ کو شہید کیا، اصلاح میں قربان کیا، بلکہ صفی الدین جیسے عظیم عالم اور مجاہد کو بھی قربان کیا، رہنما کو بھی قربان کیا۔ اس کے بعد بہت سی قربانیاں ہیں، بہت سے ڈاکٹروں نے قربانیاں پیش کی ہے، بہت سے انجینئر نے قربانیاں پیش کی ہے، بہت سے سائنسدانوں نے قربانیاں پیش کی ہے، بہت سے ایسے پولیٹیشنز نے قربانیاں پیش کی ہے۔ اب میں مجبور ہوں کہ میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کر سکتا، وقت محدود ہے، اس لیے مختصر خلاصہ عرض کر کے زحمت تمام۔ بس عزیزان مکرم، آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اس راہ کو فراموش نہ کریں جس راہ کو زندہ رکھنے کے لیے قاسم سلیمانی جیسی ہستی نے قربانی پیش کی ہے، جس راہ کو قربان رکھ، جس راہ کو چلتے ہوئے جس مشن کو زندہ رکھنے کے لیے سید حسن نصر اللہ جیسی عظیم ہستی نے قربانی پیش کی ہے، سید صفی الدین جیسی ہستی نے قربانی پیش کی ہے۔ بس عزیزان مکرم، ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے مشن پہ چلتے ہوئے بیت المقدس کے لیے، اس کی آزادی کے لیے، مظلومین جہاں کی حمایت میں آواز بلند کریں۔ اور انشاءاللہ آج بھی آپ سب کوشش کریں گے کہ مختلف جگہوں پہ ریلیاں ہو رہی ہیں، جامع صادق سے ڈی چوک تک بھی ریلی ہے، J62 سے بھی ریلی ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ کون جھنڈا لے کے آگے جا رہا ہے، میں بغیر کسی لحاظ کے کہوں، یہ نہ دیکھیں کہ یہ اس تنظیم کا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ فلاں تنظیم نکال رہی ہے، یہاں پر تنظیم کی بات نہیں ہے۔ اب افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بے شک جو بھی لیڈ کرے یہ اچھا کام کر رہے ہیں، چاہے J62 سے نکال رہے ہیں، جامع صادق سے نکال رہے ہیں، یا پھر جدھر سے بھی ریلی نکل رہی ہے، آپ لوگوں کے لیے جہاں ممکن ہو، جہاں آپ کے لیے سہولت ہو، وہیں پہ جا کے شامل ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حتیٰ شیعہ سنی کا بھی مسئلہ نہیں ہے، تو ہم اپنے مسلک کے اندر کیوں دیکھیں؟ تفرقے سے بات رہے، دور رہے، چھوڑے تفرقے کو، یکجا ہونے کا وقت ہے۔ اگر ہم متفرق ہوں گے، دشمن ہمارے ہاتھوں کو کاٹے گا، ہمارے سروں کو قلم کرے گا، ہمارے مقدس مقامات کو مسمار کرے گا۔ یکجا ہونے کا وقت ہے۔ اس وجہ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ، جن لوگوں کے لیے ممکن ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو جو بھی ہو، مظلومین فلسطین، مظلومین لبنان اور مظلومین جہاں کے لیے آواز بلند کرتے ہوئے یوم القدس کی ریلی میں شریک ہو۔ درود بھیجیے گا محمد وارحمۃ اللہ۔ وقت ختم ہو گیا، مختصر فطرے کے کچھ مسائل اور اس کے بعد ضمانت تمام، کیونکہ یہ ضروری ہے اور یہ خطبہ بھی نماز میں شامل ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، نماز کا حصہ ہے، یہ نماز سے ہٹ کے نہیں ہے۔ تو فطرے میں، کیونکہ عید قریب ہے، مختصر عرض کرنے جا رہا ہوں۔ فطرے کے حوالے سے بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ فطرہ کیا ادا کریں۔ فطرے کا رقم کا اعلان کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور مراکز سے، بہت کم مراکز سے اعلان ہوتا ہے کہ اتنا فطرہ ادا کریں۔ معیار بتایا جاتا ہے 3 کلو وہ چیزیں جو روز مرہ زندگی میں کھانے پینے کے لیے ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، گندم، جو، کھجور، کشمش، چاول، ان چیزوں میں سے جو چیز ہمارے گھروں میں کثرت سے استعمال ہو رہی ہے، اس میں سے 3 کلو فی نفر نکالنی ہے، اس چیز کو، یا اس کی قیمت ادا کرنی ہے، قیمت ادا کرنی۔ ہمارے جو پاکستانی کلچر ہے، اس میں دیکھا جائے تو گندم کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، ہمارے گھروں میں گندم استعمال کرتے ہیں۔ 3 کلو گندم یعنی یا آٹے کی قیمت کو ادا کرنی ہے۔ ہم نے یہاں پہ ابھی صبح کی نماز کے بعد بیٹھ کے گفتگو کی، مومنین سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ 120-130 کا تقریباً 1 کلو آٹا میسر آتا ہے، چکی کا آٹا جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 380 لگ بھگ 400 فی نفر فطرہ بنتا ہے۔ باقی یہ ویسے اپنے طور سے بتا رہے ہیں، یہاں پہ کیلکولیشن کے مطابق ہمیں جو رزلٹ سامنے آیا،
آپ لوگ خود سے بھی ذرا تقسیم کر سکتے ہیں. 3 کلو آٹے کی قیمت فی نفر ادا کرنی ہے. اور ضروری ہے کہ عید کی نماز کے لیے جب آپ تشریف لائیں گے اس سے پہلے آپ لوگ ادا کریں. عید کی نماز سے پہلے یہ احکام میں سے ہے. کس کو دینا چاہیے؟ کسی فقیر کو دینا چاہیے, مسکین کو دینا چاہیے. فقیر اور مسکین کسے کہتے ہیں؟ فقیر اور مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کا سال بھر کا خرچہ نہ ہو, اس کے پاس سال پورا نکالنے کے لیے خرچہ نہ ہو. مومن کو دینا ہے, شیعہ اثنا عشری کو دینا ہے. اس کے بعد شیعہ اثنا عشری میں سے 2 افراد ہیں جو مسکین اور فقیر ہے, تو ان میں سے کیا کرنا ہے؟ ان میں سے جو مومن ہے, متدین ہے, اس کو دینا ہے. جو سفید پوش ہے اسے دینا ہے. تو اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, رشتہ داروں میں کوئی فقیر مسکین ہے اسے دے. اگر رشتہ داروں میں کوئی فقیر مسکین نہیں ہے, اہل علاقے میں دیکھیں, اہل علاقے میں بھی کوئی فقیر مسکین نہیں ہے, تو پھر مجبوراً آگے کسی اور کو دیا جاتا ہے. باقی اس کے علاوہ کیونکہ زیادہ گزارشات عرض کر رہا ممکن نہیں ہے, مختصر وقت تھا, ساری چیزوں کو کور کرنی تھی. تو کسی کا کوئی مسئلہ ہو, اس حوالے سے شبہ ہے, کوئی سوال ہے, تو نماز کے بعد بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم.